بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، گزشتہ جمعہ کو ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 تک تفسیر پڑھی تھی. آج ہم 131 سے 131 سے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اس سے پہلے ہم نے جو آیت نمبر 130 پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دونوں خامند بیوی جن کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا اور جن کی آپس میں نہیں بن پا رہی اور ان کے درمیان صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، تو پھر اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یعنی خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا پھر بیوی اپنے خامند سے خلا لے لے، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا فَكُلًّا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس خامند کو اس بیوی سے بہتر بیوی عطا کر دے، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ اس خامند سے بہتر خامند عطا کر دے. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ اس خامند کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بے بہا ہیں، تو اللہ جیسے چاہے دے سکتا ہے، جس کو جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. اسی لیے بعد میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی آسمانوں کا اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو جب آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی، اور وصیت سے مراد تاکیدی حکم دینا ہے، پرزور حکم دینا ہے، ایسا حکم کہ جس کے اندر تاکید پائی جاتی ہو.
جس کے اندر زور پایا جاتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی، پرزور حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کو ہم نے حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا ہے. کس بات کا؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہی حکم اللہ رب العزت نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی دیا تھا، اور یہی حکم اللہ رب العزت تمہیں بھی دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتے رہو، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ان سے پرہیز کرتے رہو، ان سے اجتناب کرتے رہو. اللہ کا ڈر ایسا ہو کہ جو تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے روک دے، ایسا ڈر کہ جو تمہارے درمیان اور برائیوں اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے اور تمہیں ان برائیوں اور ان گناہوں کے قریب نہ جانے دے. اس طرح تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے لوگوں کو بھی اور تمہیں بھی، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کا حکم دیتا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل نہ کیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب اور پرہیز نہ کیا، تو پھر جان لو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمیدن، قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. یعنی اگر تم انکار کرو گے، اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرو گے، اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچو گے، تو تم اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑو گے؟ کچھ اللہ کا بگاڑ سکتے ہو؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور وہ بے نیاز ہے اپنی کائنات سے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس قدر بے نیاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے پچھلے لوگ، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، اگر سارے کے سارے کسی ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، ایک پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح پرہیزگار بن جائیں، تو اللہ نے فرمایا اگر سارے کے سارے جن و انس اور سارے کے سارے پچھلے اور اگلے لوگ یہ سارے کے سارے نیک پارسا متقی پرہیزگار بن جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ تو انہی لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ، اگر کائنات بھر کے لوگ، پچھلے بھی اور پہلے لوگ بھی پچھلے لوگ بھی، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، اگر سارے کے سارے لوگ ایک فاسق فاجر کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں، سارے لوگ جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، تو فرمایا وہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اگر فرما بردار بن جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں، اگر نافرمان بن جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ کسی ایک سرزمین پر اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی منشا کے مطابق مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مانگ اور ہر ایک کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی ایک انگلی کو سمندر کے پانی کے اندر ڈبونے سے ہوتی ہے. سمندر کے پانی میں اگر آپ انگلی ڈبوئیں گے تو کتنی کمی آئے گی؟ سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کو ان کی منشا کے مطابق عطا کر دے تو ان کے اللہ تعالیٰ کے خزانے پھر بھی ختم ہونے والے نہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے
اللہ کے دین پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پر، کارساز کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تمام خزانوں کا مالک ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین کارساز ہے، اس سے بہتر کارساز آپ کے کاموں کو سر انجام دینے والا اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو اے لوگو وہ تمہیں ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کرنا چاہے ختم کر سکتا ہے، تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لانا چاہے لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ لہذا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تمہاری وجہ سے ہے، نہیں، یہ تمہارے ذہنوں کے اندر خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے امور چل رہے ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے تمہاری وجہ سے، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ لہذا تمہاری بھلائی اور تمہاری خیر اور تمہاری بہبود اس چیز میں ہے کہ تم سب اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے تو پھر تم اپنا ہی نقصان کرو گے، تم اللہ رب العزت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری تو حیثیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص صرف دنیا چاہتا ہو تو ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں اس کی منشا کے مطابق مل جائے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے خزانے عطا کر دے، اس کے پاس ایک اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ دنیا کے خزانے جمع ہو جائیں، لیکن چونکہ یہ صرف دنیا کا ہی طلبگار تھا، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے خزانے بھی ہیں تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو آخرت مد نظر رکھنی چاہیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کی رضا کو حاصل کر لیں اور اس کے خزانوں کو حاصل کر لیں اور اس کی نعمتوں کو پا لیں جنت کی شکل میں۔ جب ہماری منشا یہ ہوگی کہ ہم آخرت بہتر بنا لیں اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی عطا کرے گا۔ تو لہذا مد نظر آخرت ہونی چاہیے، منشا اور مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کے طلبگار بنیں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، آخرت میں ہم جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں، آخرت میں ہم جہنم سے بچ جائیں۔ یہ ہماری ڈیمانڈ اور یہ ہماری طلب ہونی چاہیے، یہی ہماری آرزو ہونی چاہیے، یہی ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ اگر ہماری یہی تمنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اپنے خزانوں میں سے عطا کرے گا، ہماری ضرورتوں کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا، اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامران اور کامیاب کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کا متمنی اور آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت ہی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور تمہاری ہر بات کو دیکھتا بھی ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو اور اپنی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق گزارو، اس کی رضا کے مطابق گزارو، اس کے احکامات پہ عمل کرو اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والوں، یہ خطاب ہے اہل ایمان سے، اور میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جب پکارتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا کسی بھلائی کا حکم دیتا ہے، کسی خیر کا حکم دیتا ہے، یا کسی شر سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، کسی برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اہل ایمان کو جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی ندا اور اللہ کی پکار کے یہ الفاظ سنیں، اہل ایمان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑیں، تو ان کو متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی پکار کو توجہ سے سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پکار کے بعد؟ کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کرو اور انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ ہر معاملے میں، تمہارے گھریلو معاملات ہوں، تمہارے لین دین کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، تم سب کے سب انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ دوسرا، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو انصاف کے ساتھ قائم رہیں، یعنی ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ ہم انصاف کریں اور نا انصافی نہ کریں۔ اپنے گھریلو معاملات کے اندر بھی، مثلا میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرے اور بیوی اپنے خاوند پہ ظلم نہ کرے، نا انصافی نہ کرے۔ والدین اور اولاد کے تعلقات ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کے تعلقات کے درمیان بھی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں لین دین کے اور عمومی جو تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کے اندر کسی قسم کی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ حق بات پر مبنی جو گواہی ہو وہ گواہی تم دو۔ اپنے خلاف گواہی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اپنے خلاف گواہی کی ایک شکل یہ ہے، مثلا ایک شخص برملا اپنی غلطی کا اعتراف کرے، لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے کہ میں غلطی پر ہوں۔ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو ہر شخص کو ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اور چاہے وہ گواہی اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ اگر وہ سچی گواہی ہے تو دے دیں، والدین کے خلاف بھی اور رشتہ داروں کے خلاف بھی۔ یہ نہیں کہ اگر کہیں اپنا معاملہ ہو تو پھر اپنی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹی گواہی دے دیں، یا اپنے والدین کا معاملہ ہو تو وہاں پر سچی گواہی کو چھپا دیں اور جھوٹی گواہی دے دیں، نا انصافی کریں۔ نہیں، رشتہ داروں کا معاملہ ہو تو رشتہ داروں کی محبت میں آ کر آپ جھوٹی گواہی دیں اور سچی گواہی کو چھپا لیں، نہیں، ایسا نہیں۔ شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو اور سچی گواہی دینے والے بنو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی دے کر تم نا انصافی نہ کرو۔ اور سچی گواہی چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہیں سچی گواہی دینے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلمہ حق ہمیشہ انسان کو کہہ دینا چاہیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، فرمایا اگر وہ مالدار ہو یا وہ فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک گواہی دینے والا کسی مالدار کے حق میں گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس سے وہ مالی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے، حالانکہ وہ گواہی سچ پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن صرف اور صرف مالی مفاد کی خاطر اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات ایک فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے، ایک محتاج ہوتا ہے، فقیر مسکین انسان اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے،
کہ چلو یار غریب آدمی ہے، فقیر مسکین ہے، اس کے حق میں گواہی دے دیں، حالانکہ اس کے حق میں گواہی دینا یہ جھوٹی گواہی بنتی ہے، یہ سچی گواہی نہیں ہے۔ تو انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر کے کسی فقیر مسکین پر ترس کھاتے ہوئے گواہی دے دیتا ہے، تو ایسا مت کیا کرو۔ نہ تو کسی مالدار سے مالی مفاد حاصل کرنے کی خاطر اس کے حق میں گواہی دو، اور نہ ہی کسی فقیر پر ترس کھاتے ہوئے اس کے حق میں گواہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے مالدار کا بھی اور غریب اور مسکین کا بھی۔ تم زیادہ خیر خواہ بننے کی کوشش نہ کرو، مالدار کے حق میں جھوٹی گواہی دے کر اس کے خیر خواہ بننے کی کوشش نہ کرو، اور اسی طرح فقیر اور مسکین کے حق میں جھوٹی گواہی دے کر اس کے خیر خواہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے تمہاری نسبت ان دونوں کے لیے، مالدار کے لیے بھی اور اسی طرح فقیر کے لیے بھی۔ اس کے بعد فرمایا فلا تتبعوا الہوی، لہذا تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل و انصاف کو ہی چھوڑ دو، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تمہیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ایک مالدار ہے، اس کے حق میں سچی گواہی دینی پڑے تو ضرور دو، لیکن جھوٹی گواہی نہ دو۔ اگر ایک فقیر مسکین ہے، اس کے حق میں سچی گواہی دینی پڑے ضرور دو، لیکن جھوٹی گواہی مت دو۔ خواہش نفس کی اتباع اور اس کی پیروی نہ کرو کہ تم ناانصافی کا شکار ہو جاؤ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو ترک کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم گول مول سی بات کرو گے، او تعرضوا، یا پھر تم حقائق سے اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی بخوبی خبر ہے۔ یعنی اگر تم گول مول سی بات کرو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گواہی کے معاملے میں ایک انسان بالکل صحیح گواہی نہیں دیتا، حقائق پر مبنی گواہی نہیں دیتا، بلکہ وہ دونوں فریقوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ کیا کرتا ہے؟ گول مول سی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا ان تلووا او تعرضوا، اگر تم گول مول سی بات کرو گے، حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو گے، یا پھر او تعرضوا، یا تم اعراض کر لو گے حقائق سے اور جھوٹی گواہی دو گے، تو پھر یاد رکھو گول مول بات کر کے ہو سکتا ہے تم دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم سچی گواہی دے رہے ہو یا گول مول سی بات کر رہے ہو، حقائق پر مبنی گفتگو کر رہے ہو یا حقائق سے ہٹی ہوئی گفتگو کر رہے ہو۔ لہذا تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم دوغلی پالیسی اختیار نہ کرو، گول مول سی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ صاف صاف بات کیا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی گفتگو کیا کرو، وہ گفتگو جو کہ حق پر مبنی ہو، وہ گواہی دو جو سچی گواہی ہو، جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا اہل ایمان کو، وہ یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اہل ایمان انصاف کریں اور نا انصافی سے اپنے دامن کو بچائیں، ہر معاملے میں، اور سچی گواہی دیں اور جھوٹی گواہی سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جس کو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر وہ ایمان والے ہیں تو پھر ان کو ایمان لانے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب جب ایمان لا چکے تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ آمینو، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اسی طرح کتاب پر جو کتاب پہلے نازل کی گئی اس پر،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والوں میں شامل ہو چکے، ایمان والوں کی جماعت کے اندر شامل ہو چکے، تو اے وہ اہل ایمان، تم صدق کے دل سے اور سچے دل کے ساتھ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، سچے دل کے ساتھ۔ اور سچے دل کے ساتھ ایمان کیا ہوتا ہے؟ سچے دل کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو چکے تو پھر اللہ پر سچا ایمان لاؤ، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرو، اللہ رب العزت کو اکیلا معبود مانو، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، خاص طور پر یہ کتاب، اس کتاب کے احکامات پر اور اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اے وہ لوگوں جو اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو چکے، تم سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی اتباع کرو، اس رسول کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب پہ بھی عمل کرو، اس کتاب کو اپنا دستور حیات بناؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے صدق کے دل سے ایمان لانے کا حکم دیا، پھر تنبیہ کر دی کہ جو شخص انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں چلا گیا، بہت دور کی گمراہی کے اندر وہ واقع ہو گیا۔ کون؟ جو ان 5 کا انکار کرے، اور یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے 5 ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 5 ارکان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الآخر۔ جو شخص ایمان کے ان 5 ارکان کا انکار کرے گا یا ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے گا تو وہ دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ لہذا تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ایمان کے ان 5 ارکان اور اسی طرح ایمان کا جو 6واں رکن ہے، اور وہ کون سا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے ان 6 کے 6 ارکان پر سچے دل سے ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے تمام اہل ایمان پر، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اہل ایمان کے لیے۔ 6 کے 6 ارکان کو اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان 6 کے 6 ارکان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ورنہ اگر کوئی شخص انکار کرے گا ان میں سے کسی ایک رکن کا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر وہ گمراہ ہو گیا تو اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کے اندر وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنے والا ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرنے والا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، منافقوں کا اور مرتد ہونے والے لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، اور پھر کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ان کا یہ جرم اتنا سنگین جرم ہے، ان کا یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرنے والا، کہ ایمان لا کر پھر مرتد ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر مرتد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیا انہوں نے ایمان کو مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا ایمان کو مذاق بنا رکھا ہے کہ ایمان قبول کر لیا پھر انکار کر دیا، پھر قبول کر لیا پھر انکار کر دیا، پھر انکار کے اندر اور کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ۔ تو جو لوگ دین کو مذاق بنانے والے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا، ان کو ہدایت نہیں دے گا۔
اس دور میں جو منافقین تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، وہ در حقیقت حالات کا جائزہ لیتے تھے، ہوا کا رخ دیکھتے تھے. ہوا کا رخ دیکھا تو ایمان قبول کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم مومن ہیں. پھر ہوا کا رخ دیکھا، انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم مومن نہیں، ہم کافروں کے ساتھ ہیں. پھر ہوا کا رخ بدلا، پھر کہہ دیا کہ نہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں. پھر ہوا کا رخ بدلا، پھر کہا نہیں، ہم کافروں کے ساتھ ہیں. اور پھر کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے. وہ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے ایمان کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیا کرتے تھے. حالات کا جائزہ لے کر وہ مومن پھر کافر، پھر مومن پھر کافر بن جاتے تھے. اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، بلکہ فرمایا بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما. ایسے جو منافق ہیں، جو ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتے بلکہ ایمان قبول کر کے پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر کفر کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، فرمایا ایسے منافقوں کو بشارت دے دیجئے بان لہم عذابا الیما، کہ ایسے منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ان منافقوں کی ایک صفت کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ان منافقوں کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. کیا یہ منافق ان کافروں کے پاس عزت کے طلبگار ہیں؟ اگر یہ عزت چاہتے ہیں تو ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ للہ جمیعا، اللہ کے پاس ہے. اللہ کے ہاں سے عزت مل سکتی ہے، ان کافروں کے ہاں عزت نہیں مل سکتی ہے. یہ منافق در حقیقت کیا کرتے تھے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا، ہوا کا رخ دیکھ کر، حالات کا جائزہ لے کر اپنا رخ تبدیل کر لیتے تھے، اپنا عقیدہ تبدیل کر لیتے تھے. چنانچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نہ کافر ناراض ہوں اور نہ مومن ناراض ہوں. نہ وہ کافروں کو ناراض کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ مومنوں کو ناراض کرنا چاہتے تھے. اس طرح وہ دوغلی پالیسی اختیار کرتے تھے، منافقانہ پالیسی اختیار کرتے تھے. اور اندرون خانہ اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ کافروں کو دوست بناتے تھے. ان کا اگر مومنوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا بھی تو وہ ظاہری طور پر ہوتا. ظاہری طور پر وہ مومنوں سے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح ہم سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. ظاہری طور پر کہتے کہ ہم مومنوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت اندرون خانہ دلی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت میں کافروں کے پاس جا کر عزت کے طلبگار ہیں. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی عزت در حقیقت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لانے میں ہے. اگر یہ سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، ان کو شان و شوکت سے نوازے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ المنافقون میں. وہاں بھی منافقوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ عزت چاہتے ہیں نا، تو عزت در حقیقت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. عزت ان لوگوں کے لیے ہے، ان منافقوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے اور ان کافروں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. تو اگر یہ عزت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت پر سچا ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر سچا ایمان لائیں، تب ان کو عزت مل سکتی ہے. اور صدق کے دل سے یہ اہل ایمان کے ساتھی بن جائیں، تب ان کو عزت مل سکتی ہے. ورنہ اگر ظاہری طور پر ایمان والوں کے ساتھ، اندرونی طور پر، دلی طور پر کافروں کے ساتھ ہوں گے تو ان کو کوئی عزت نہیں ملے گی. بلکہ عزت تو دور کی بات ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور قیامت کے دن بھی رسوا ہوں گے. اور یہی حشر ہوا منافقوں کا. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا. اللہ تعالیٰ نے پردہ چاک کر دیا. یہ چھپانا چاہتے تھے، یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پتہ چل جائے کہ یہ دلی طور پر مومن نہیں ہے، دلی طور پر کافروں کے ساتھ ہیں. اس کو چھپانا چاہتے تھے، پردہ ڈالنا چاہتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے منافقوں کی ایک ایک بات کھول کر کے بیان کر دی. اللہ نے منافقوں کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیا. اور دنیا کی ذلت اور رسوائی کے علاوہ آخرت میں جو ان کے لیے عذاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے. کون لوگ؟ یہ منافق لوگ.
ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 آیات مزید پڑھ لیں تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے، کیونکہ یہ مضمون چل رہا ہے منافقوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہوں یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو جائیں۔ اللہ کی آیات میں، اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کو چھوڑ کر اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کو چھوڑ کر وہ کسی اور بات میں جب تک وہ مشغول نہ ہوں، اس وقت تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر کسی مجلس میں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے، تو فرمایا انکم اذا مثلہم، تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر ایک آیت پہلے نازل کر چکا ہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور یہ سورۃ النساء جو ہے یہ کون سی صورت ہے؟ یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور سورۃ النساء جو ہے یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اللہ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کتاب کے اندر ایک آیت نازل کر چکا، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آپ جب ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیات میں کج بحثی کر رہے ہوں، ہماری آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی آیات میں کج بحثی کر رہے ہوں، یعنی وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی خاطر نہیں بلکہ ان کے اندر نعوذ باللہ کیڑے نکالنے کی خاطر جب وہ کج بحثی کر رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر لیجیے، آپ ان کی مجلس میں نہ جائیے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ اس کج بحثی کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول نہیں ہوتے، آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان سے اعراض کریں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہاں اگر آپ بھول جائیں تو یاد آنے کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اور آپ اپنی مجلس کو الگ کر لیں۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس مجلس کے اندر اللہ کی آیات سے انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اسی طرح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ وہ اس مجلس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ بالکل وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے مکی صورت کے اندر نازل کی سورۃ الانعام میں، بالکل وہی سیم وہی بات اللہ تعالیٰ نے مدنی صورت کے اندر یہاں پر بھی نازل فرمائی کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں پر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق کیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی ایسی مجلس میں پہنچ جائیں جہاں پر اللہ رب العزت کی آیات کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جیسا کہ آج کل کئی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی آیات کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، شادی بیاہ کی ایسی تقریبیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی آیات کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسی محفلوں کے اندر بیٹھنا بھی ممنوع ہے، ایسی محفلوں کے اندر بیٹھنا بھی اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ اور گوارا نہیں ہے۔ لا تقعدوا معهم، ایسی محفلوں کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھو بھی نہیں جب تک کہ وہ اس چیز کو چھوڑ نہ دیں، یعنی اس اللہ کی آیات کے ساتھ اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں
تو جب تک وہ اس کو چھوڑتے نہیں، جب تک اس کو ترک نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، تو پھر وہ اور تم ایک جیسے ہو جاؤ گے، پھر برابر ہو جاؤ گے۔ اگر تم خاموش بھی رہو، یعنی اگر لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں لیکن تم وہاں پر خاموش بیٹھے ہو، وہاں پر ان کی اس برائی کا انکار نہیں کرتے، ان کو سمجھاتے نہیں، ان کو اس برائی سے منع نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو، تو خاموشی سے بیٹھنا بھی در حقیقت ان کی اس محفل پہ رضامندی کے اظہار کے مترادف ہے، رضامندی کے اظہار کے مترادف ہے، گویا کہ آپ میں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ایسی کسی بھی محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مجلس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی آیات کا، اور اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام ہیں، جہاں اللہ کے احکام کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر ہم نہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو اس چیز سے منع کریں، جو برائی آپ دیکھتے ہیں آپ اس سے منع کریں۔ اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر آپ وہاں پر خاموشی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ان میں اور آپ کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کافر اور منافق۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ آخری آیت پڑھ لیں، مختصر ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق اور یہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جمع کرے گا، اللہ نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں یتربصون بکم، کہ یہ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں۔ کس طرح؟ فإن كان لكم فتح من اللہ، خصوصاً منافقوں کی ایک صفت ذکر کی جا رہی کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے، قالوا، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنوں سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے تو تمہیں یہ فتح نصیب ہو گئی، اگر تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو یہ فتح نصیب نہ ہوتی، لہذا یہ جو مال غنیمت ملا ہے نا، اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ نکالو۔ ایک یہ روپ ہے ان کا، ایک یہ چہرہ ہے ان منافقوں کا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح نصیب کرتا ہے تو یہ مومنوں کے ساتھ دوستی کے اظہار کرتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ مل جائے۔ اگر اس کے برعکس ہو، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کبھی کبھار کافروں کو غلبہ مل جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، بعض اوقات جنگوں کے اندر کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا، اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے، قالوا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غلبہ حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں ان مومنوں سے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ہی تو ہیں، ہماری وجہ سے ہی تو تمہیں یہ غلبہ ملا ہے، اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو مومن تو تمہارا کچومر نکال دیتے، مومن تمہیں شکست فاس سے دوچار کرتے، تو تم ہمارا احسان مانو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تو تبھی تمہیں یہ فتح ملی ہے ان مومنوں کے خلاف۔ تو گویا کہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا، ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، اگر مومنوں کو فتح ملے تو مومنوں کے ساتھ اظہار دوستی، اگر کافروں کو غلبہ ملے تو پھر کافروں کے ساتھ اظہار دوستی، اور دونوں طرف سے یہ مستفید ہونا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، یہ جو تم منافقانہ پالیسی اختیار کرتے ہو، منافقانہ طور پر تم اپنی پارٹیاں تبدیل کر لیتے ہو، کبھی مومنوں کے ساتھ اظہار دوستی اور کبھی ان کافروں کے ساتھ اظہار دوستی، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ تم در حقیقت کس کے ساتھ تھے، مومنوں کے ساتھ تھے یا کافروں کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، لہذا اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبہ پانے کا کوئی راستہ، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی راستہ نہیں بنائے گا کہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مومنوں پر غالب رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔
آخر کار اللہ تعالیٰ نے غلبہ کن کو دینا ہے؟ مومنوں کو دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کافر ہی مومنوں پر غالب رہیں. نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر مومن مغلوب ہو جائیں، وقتی طور پر اپنی بدعملی کی وجہ سے. مومن بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مغلوب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے گا. جب یہ مومن دین کی طرف لوٹ آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہی غلبہ دے گا کافروں کے اوپر. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کافر ہی مومن پر غالب رہیں. نہیں، غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غلبہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور غلبہ مومنوں کے لیے ہے. مومنوں کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور مومنوں کے لیے فتح و نصرت ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو فتح و نصرت سے نوازنے والا نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ بھی اللہ رب العزت نے منافقوں کی ایک چال کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں یہاں پر خاص طور پر یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں یہاں اس گھر میں جمع فرمایا، اپنے اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی اپنی کتاب کی خاطر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائے، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. دو اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کل حیا ابراہیم میں ایک درس ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، اور اس درس میں انشاءاللہ انڈیا کے مشہور عالم دین جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب جو ہیں، وہ جو یہاں پر مہمان کے طور پر آئے ہوئے ہیں، تو ان کے انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے، درس ہونے والا ہے اسی مسجد میں، مسجد حیا ابراہیم میں، کل عشاء کی نماز کے بعد. آپ سے گزارش ہے کہ ضرور شریک ہوں. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعہ سے سارے بھائی یہ اعلان توجہ سے سنیں. آئندہ جمعہ سے ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد ہماری جو حدیث کی کتاب تھی جس کو ہم پڑھ رہے تھے وہ کتاب ختم ہو چکی ہے. آج الحمدللہ وہ کتاب اختتام پذیر ہو چکی. انشاءاللہ نئی کتاب ہم شروع کریں گے. جب تک کہ وہ کتاب ہم منگواتے نہیں، جب تک وہ کتاب بھائیوں کے پاس نہیں پہنچتی، اس وقت تک ہم ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کچھ علمی موضوعات پر لیکچرز کا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان خاص موضوعات پر علمی لیکچر سننے کے لیے اور اپنے آپ کو علم کے نور سے مزین کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں. جس طرح آپ عشاء کے بعد ماشاءاللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ اگر مغرب کی نماز کے بعد سے ہی تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے جمع ہونے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. جی بھائی ایک سوال سن لیجیے، بڑا اہم سوال ہے، آن لائن آیا ہے ہمارے پاس. اچھا ہاں، یہ سوال آیا ہے آن لائن کہ ایک شخص زمین خریدتا ہے، فرض کریں اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، وہ 1 لاکھ روپے بیانے کے طور پر ایڈوانس دیتا ہے، اور مدت طے ہو جاتی ہے، جس طرح کہ عام طور پر دستور ہے، مدت طے ہو جاتی ہے کہ باقی جو پیمنٹ ہے وہ آئندہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں پیمنٹ کی جائے گی، اور پھر وہ زمین عید کے حوالے ہو جائے گی. ہاں لیکن وہ زمین جو ہے اس کو ٹھیک کرنا یا اس کی کوئی اس پر کوئی خرچہ ہوتا ہے. اچھا، تو جب وہ مدت ختم ہوتی ہے یا ختم ہونے کو آتی ہے تو اس وقت تک وہ زمین پر کچھ پیسہ خرچ کر چکا ہوتا ہے. کون؟ وہ زمین کا جو مالک ہے زمین پر کچھ پیسہ خرچ کر چکا ہوتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ نہیں بلکہ 13 لاکھ ہے. یہی ہے نا؟ تو کیا اس طرح وہ
اضافی پیسے لے سکتا ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خریدنے والے کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ 13 لاکھ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں اچھا پھر وہ بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں جی جی، تو یہ جو صورت ہے نا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں 13 لاکھ میں بیچتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمین کی قیمت جو پہلے طے ہو چکی، اس میں اب اضافہ کرنے کا اختیار ختم ہو چکا، اب وہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، چاہے اس نے اس پر خرچہ بھی کیا، کیونکہ یہ پہلے سے بات طے ہو جانی چاہیے تھی کہ میں اس زمین پر اتنا خرچہ کروں گا، تمہارے لیے اس کو ٹھیک کروں گا، تو یہ بھی تمہیں پیمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس زمین کی قیمت میں اضافے کا اس کو کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اگر وہ اس نے جب زمین پر خرچہ کیا، اب وہ زمین بیچنے سے ہی انکاری، اصل جو سوال آیا وہ یہ ہے کہ زمین بیچنے سے انکاری ہے، اور خریدنے والے کو کہتا ہے کہ چاہے تم دگنا بیانہ تم سے واپس لے لو، میں تمہیں زمین نہیں بیچتا ہوں، دگنا بیانہ تم مجھ سے واپس لے لو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایک پہلے ایگریمنٹ ہو چکا، ایک عقد ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ تو ایک عہد ہو چکا تھا کہ بھئی 10 لاکھ میں یہ زمین بیچی جائے گی، تو اگر اس نے اس عہد کا پاس نہیں کیا اور اب اس کو بیچنے سے ہی انکار کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، مومنوں کو اپنے عہد کا پاس کرنا چاہیے اور اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام۔ اگر ان دونوں کا کام ہو کر دل سے معاملہ ہو جائے پھر تو ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اقامت تقدیم ہو جاتی ہے، ہاں آپس میں اقامت تقدیم ہو جاتی ہے، 13 لاکھ